अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमें आपको बताएंगे कि हकीका और कुर्बानी में क्या फ़र्क है। हकीके के लिए क्या होता है, कुछ इख्तलाफ पाया जाता है इसमें। कुछ लोग कहते हैं कि हकीका और कुर्बानी एक ही चीज़ है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। हकीका क्या है, कुर्बानी क्या है, इसमें फ़र्क बताएंगे आपको इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। ये सुने, उसके बाद बात करते हैं। अब जनाब क्रिटिकल मसला एक और आ रहा है। पॉइंट नंबर 11, क्या कुर्बानी में अकीका वाला मामला भी शामिल किया जा सकता है या नहीं? क्योंकि अक्सर हमारे मुआशरे में हो रहा है कि वो 6 हिस्से रखे होते हैं गाय के और 7वां रख देते हैं कुर्बानी के साथ 7वां अकीके का भी। लड़की हो तो 1 रख दिया, लड़का हुआ तो 2। हालांकि दुनिया की किसी हदीस की किताब में ज़ईफ सनद के साथ भी कोई ऐसी रवायत मौजूद नहीं है कि यह मामला किया जाएगा अकीके में। अकीके में तो पूरी जान देनी है। अब अकीके का मसला भी सुन लीजिए। सही बुखारी में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़के के पैदा होने पर अकीका है उसकी तरफ से खून बहाओ, यानी पूरा जानवर लड़के के बदले एक जानवर कुर्बान करना है। और वो मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जामिया तिर्मिज़ी, सुनन नबी दाऊद और सुनन निसाई में सही सनद के साथ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चा अपने अकीके के एवज गिरवी होता है, 7वें दिन उसका अकीका करो। गिरवी क्या है? पूरी जान देनी, जान के बदले जान। उसका अकीका करो 7वें दिन, उसका नाम रखो और उसका सर मुड़ाओ। ये 3 काम करो। और तीसरी हदीस जामिया तिर्मिज़ी, सुनन नबी दाऊद और सुनन निसाई में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़के की तरफ से 2 बकरियां या बकरे और लड़की की तरफ से 1 करो। और जामिया तिर्मिज़ी में डिटेल साथ मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें नर और मादा में कोई मसला नहीं, नर भी कर सकते हो और मादा भी। हमारे अहले तशय्यो भाई जो हैं वो अकीके और कुर्बानी में सिर्फ नर के कायल हैं, लेकिन यह हदीस हमारे पास मौजूद है कि नर और मादा दोनों की कुर्बानी लग सकती है। अलबत्ता नर का होना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए मेंढा ही उतारा गया था आसमान से। तो यह अकीके वाला मसला मैंने क्लियर किया। तो सुनन अल कुबरा अल बहीकी में सही सनद के साथ मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत के बाद अपना अकीका किया। इससे ये बात साबित हुई कि अगर किसी शख्स को जिंदगी में अकीका करने की इस्तात नहीं मिली, उसके मां बाप को नहीं थी, बाद में उसको मिल गई, तो अब वो अपना अकीका खुद कर सकता है, बड़ी उम्र में भी पहुंचकर। लेकिन जानबूझकर लेट करना, जी मुंडे का चाचा आ रहा है तो मुंडे का ताया पे आंदा है बाहरों, तो ईद तो बात करांगे, फलाने तो बात करांगे, ये बात नहीं। वरना वो उसके बाद तो आम सदका होगा। 7वें दिन ही अकीका करना है। यानी बच्चा अगर सोमवार को पैदा हुआ तो अकीका इतवार को होगा, बच्चा अगर इतवार को पैदा हुआ तो अकीका होगा हफ्ते वाले दिन, 7वें दिन। और रात में अगर बच्चा पैदा हुआ है तो वो इस्लामी दिन जो है वो मगरिब से शुरू हो जाता है, उसका भी इतवार करना होगा। पॉइंट नंबर 7, कुर्बानी का वक्त कब शुरू होता है? तो सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जिसने ईद से पहले जिबा किया उसने अपने और अपने घर वालों के लिए जिबा किया, और जिसने ईद के बाद जिबा किया, ईद की नमाज होने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद, उसकी कुर्बानी मुकम्मल कुर्बानी है और मुसलमानों के तरीके पर है। जबकि दूसरी हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में है कि जो शख्स ईद से पहले कुर्बानी कर ले तो वो बाद में दोबारा कुर्बानी करे। अब इससे भी बात साबित होती है कि यह बड़ी ताकीदी सुन्नत है, वरना दोबारा करने की जरूरत ही कोई नहीं थी। तो फरमाया दोबारा करें, बुखारी और मुस्लिम में है। पॉइंट नंबर 8, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने हर शय पर एहसान करने का हुक्म फरमाया है, लिहाजा जब तुम जिबा करने लगो तो अच्छे तरीके से जिबा करो और अपनी छुरी को भी तेज करके जानवर को आराम पहुंचाओ। खुंडी छुरी ना फेरी जाए, तेज छुरी। और उसमें भी पूरा फिर जानवर नहीं काटा जाता, स्पाइनल कॉर्ड तक काटा जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है ताकि जानवर जो है उसके अंदर उसके सर का से जो सिग्नल निकलने हैं पूरे जिस्म के साथ रिश्ता बरकरार रहे। तो वो थोड़ा कांपता है तो जिस्म की नसों में जो खून है वो भी बाहर निकल जाता है, जो बीमार खून, बीमारियां पैदा करने वाला खून है। यही ज़िबा के अंदर हिकमत है। तो झटके वाला जो है मामला ये इस्लाम में नहीं है। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस है मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक के अंदर के सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा
اس جانور کو کھانا مکروہ سمجھتے تھے جسے قبلہ رخ کر کے قربان نہ کیا گیا ہو. حرام نہیں، مکروہ، کراہت سمجھتے تھے. قربانی تو ہو جائے گی لیکن وہ ذبیحہ، ایسا ذبیحہ جو قبلہ رخ ہو وہی بہتر ہے. لہذا جب مرغیاں لینے بھی جائیں تو اس وقت بھی اہتمام کر لیا کریں، قبلہ رخ کریں. لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو قربانی جو ہے یا اس طریقے سے ذبیحہ تو ہو جائے گا. الحمدللہ ساری امت اسی پر عمل کرتی ہے کہ اس کی ٹانگیں جو ہیں وہ باندھ کر جو ہے وہ قبلہ رخ کر دی جاتی ہیں، پھر اس کی گردن بھی، تاکہ قبلہ رخ اس کا ہو. پوائنٹ نمبر 9، تکبیر کے الفاظ کیا ہو. تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے مینڈے قربان کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زمین پر لٹا کر ان کے پہلوؤں پر اپنا پاؤں مبارک رکھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو قربان کیا. تو یہ تکبیر متفق علیہ ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں. بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کے لیے ہی تمام بڑائیاں ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری تیز کروائی اور جب ذبح کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور دعا کی، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہم تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اسے قبول فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یعنی پورے گھر کی طرف سے. اور آپ کی کم از کم 9 بیویاں تو تھی، پورے گھر والوں کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک، اس میں الفاظ موجود ہے، سینگوں والا چتکبرا مینڈا قربان کیا. اور ساتھ ہی حضرت عائشہ نے بتایا چتکبرے سے مراد یہ ہے کہ اس کی پیٹ، آنکھیں اور ٹانگوں پر کالے نشانات تھے، جس کو ہم کہتے ہیں کالا چٹا. چتکبرا مینڈا قربان کیا اور پھر فرمایا اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ فرمایا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اللہ قبول فرما. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. لہذا یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کا ذکر کیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے روحانی باپ ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو اگر وہ امت کی مائیں ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی باپ ہیں. سورۃ الاحزاب کی آیت ہے. اس کے تحت اب کوئی شخص یہ نہیں یہ دعا پڑھ سکتا کہ پوری امت کی طرف سے قبول فرما، ورنہ تو باقیوں کی طرف سے قربانی گئی نا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے. اسی کانٹیکسٹ میں اگلا پوائنٹ نمبر 10 ہے. یہ روایت ہے جس کی وجہ سے تھوڑا ایشو آج کل چل نکلا ہے، وہ جامعہ ترمذی اور سنن نبی داؤد میں ہے، اور یہ ضعیف روایت ہے. اور یہ وہ روایت ہے جس میں وہ سکم ہے جو میں پہلے بیان کر چکا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں ہر سال ایک مینڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربان کروں. تو 2 مینڈے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. تو اس حدیث میں وہی شریک بن عبداللہ القاضی جو ہیں وہ مدلس راوی ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح نہ ہو. صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول ہے، اور یہی رول ہے جس کی وجہ سے وہ خطرناک روایت بھی ضعیف ثابت ہوتی ہے جو مسند امام احمد میں ہے اور الادب المفرد امام بخاری کی اس میں بھی موجود ہے، اور مشکات المصابی میں بھی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4902 نمبر حدیث ہے. اب یہ حدیث میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ روایت درج ہے لیکن یہ ضعیف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو، اور یہ بات کنائے سے نہ کرو، ڈائریکٹ کرو. ولیعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ بات نہیں فرما سکتے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اس روایت میں حسن بصری مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں. اگر یہ کسی نے صحیح ماننی ہے پھر وہ بھی صحیح مانے گا. تو یہ روایت بالکل ضعیف ہے. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس روایت کے تحت 1495 نمبر روایت کے تحت ایک مسئلہ بھی انہوں نے سالو کیا ہے کہ عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے رحمۃ اللہ علیہ، جو تبع تابعین میں سے ہیں، المتوفا 181 ہجری، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں.
وہ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا درست نہیں ہے اس حدیث کے کانٹیکسٹ میں. یعنی انہوں نے اگر اس حدیث کو لیا بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصیت کے طور پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چلو قربانی کر دی. کسی کو اگر ذوق کلیئر نہیں اس حدیث کا, کوئی بدعت کا فتویٰ نہیں, آج بھی کوئی کر لیتا ہے جس کو یہ بات پتہ نہیں ہے. ہاں پتہ چل جائے پھر بچنے میں عافیت ہے, بدعت کا فتویٰ ہم پھر بھی نہیں لگاتے. تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی نہ کی جائے, البتہ میت کی طرف سے جو جانور ذبح کیا جائے گا وہ صدقہ پھر ہوگا. اور پھر فرمایا کہ اس سارے کو ہی قربان جو کیا ہوا جانور ہے سارے کو ہی پھر صدقہ کرنا ہوگا, اپنے پاس نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ صدقے کا گوشت ہے. اور اس میں یہ بات یاد رکھیے یہ بکرا بھی پھر الگ سے کرنا ہوگا. گائے میں حصہ ڈال دیا اگر 7 میں سے ایک حصہ کسی اور کے لیے جو فوت شدہ ہے کہ میرے امی ابو کی طرف سے یا فلاں کی طرف سے, تو ساروں کی قربانی خطرے میں پڑ گئی. اور یہ بات سمجھ لیجئے صحیح مسلم کی حدیث کے تحت میت کو 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے, ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ نیک اولاد کے اعمال کا ثواب بھی پہنچتا ہے, ان کی دعاؤں کا ثواب پہنچتا ہے. دوسرا علم کی بات جو اس نے اپنی زندگی میں کی وہ ملنا بھی چاہیے, اور تیسرا صدقہ جاریہ جو اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام کیا. لیکن یہ جو بات ہے تو آٹومیٹکلی اگر ہم قربانی کرتے ہیں, ہمارے ماں باپ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں, ان تک ثواب پہنچے گا, اور پوری امت کی قربانی کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچے گا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ ہدایت بنے ہمارے لیے. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. ہمارے ہر عمل کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ اعمال میں بھی جاتا ہے, الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے.